اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا۔ حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کلیئر کر دیجئے انسانوں سے کہ تم لوگ اپنی نگاہیں ریالٹی پر رکھو، الفاظ کی بندش میں نہ پڑو، الالہ اللہ کہہ کر پکارو یا الرحمن کہہ کر۔ یہ سب اللہ رب العالمین کی ربوبیت کی ڈیفرنٹ اور خوبصورت کوالٹیز ہیں۔ صلاۃ کے ہر عمل میں نہ تو اللہ رب العالمین کے نام سے چیخ پکار ہو ہلہ مچایا جائے اور نہ ہی کسی کو بھنک لگے بنا سیکریٹ کام کر لیا جائے، بلکہ بیلنسڈ وے درمیانی راہ اختیار کرنی چاہیے، یعنی سب ساتھیوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو یہ بھی کلیئر کر دیجئے کہ اللہ رب العالمین کا جو تصور قرآن کریم میں پیش کیا گیا ہے وہ حقیقی تصور ہے۔ وہ تصور یہ ہے کہ اللہ الخالق رب کا کوئی بیٹا یعنی اولاد یا اترادھیکاری نہیں، اللہ الواحد رب کا کوئی پارٹنر یعنی ساجھیدار نہیں، اور اللہ الولی رب کا کوئی ہیلپر یعنی مددگار نہیں۔ وہی ایک اکیلا سپر سپریم پاور اینڈ ماسٹر آف دا یونیورس ہے۔ تم سب انسانوں کا یہ مقصد ہونا چاہیے کہ اسی ایک اکیلے پالنہار کے سسٹم کو خود کی لائف سٹائل میں اپلائی کیا جائے۔ اسی عمل سے ہر انسان اللہ رب العالمین کی کبریائی کو خود کی زندگی میں روشن کر سکتا ہے، جس طرح سے یونیورس میں روشنی دکھائی دیتی ہے۔ پڑھی گئی دونوں ہی آیت شریفہ میں بیلنس کی بات کی گئی ہے۔ اس بیلنس کو بنائے رکھنے کے لیے ہم اہل کتاب کو قرآن کریم میں آرڈرز اینڈ وارننگز دی گئی ہیں، جسے ایک الگ اینگل میں اور آج کی لائف سٹائل میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم انسانوں کی دنیا میں بسنے والا ہر سمجھدار انسان اپنی لائف میں سکسیس پا کر اسے انجوائے کرنا چاہتا ہے، کیونکہ ہر انسان کی زندگی اپنے ہی جیسے عام انسانوں کے ساتھ ہر قسم کے لین دین گیو اینڈ ٹیک پر ہی اللہ رب الناس نے سیٹ کی ہوئی ہے۔ اس میں سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہر طرح کے لین دین کے تعلق سے ہر انسان کی نسوں میں ہمیشہ ایمانداری اور وفاداری کا تازہ اور گرم خون دوڑتا رہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج ایسا نہیں ہے۔ آج اس ڈیولپڈ اور ترقی یافتہ زمانے کا انسان دنیا کے کسی بھی کونے میں بستا ہو، وہ نفرتوں سے بھرا ہوا ہے، جھنجھلایا ہوا ہے، اپنے ہی لوگوں کو شک کی نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ وہ جس سماج جس سوسائٹی میں رہتا بستا ہے اسی سوسائٹی سے خوف زدہ ہے، کیونکہ سوسائٹی میں کون کس وقت کس سے بے وفائی کرے گا یہ کہنا مشکل ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی سورۃ شریفہ 83 آیت 1-6 میں ہماری وفاداری کو سوسائٹی سے رخصت کر دینے کی وجہ بتاتے ہیں، اور ساتھ میں بے یقینی کے اندھیروں سے ہدایت کی روشنی کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، خرابی ہے ہر طرح کے لین دین گیو اینڈ ٹیک کو نگیٹو مائنڈ سیٹ سے کرنے والوں کے لیے۔ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ نگیٹو مائنڈ سیٹ والے لوگ جب ان کی وصولی کی باری آتی ہے تو پورا وصول کرتے ہیں، اور خود کو پے کرنے کا ٹائم آئے تو ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ دوسروں سے پورا لیا جائے لیکن بدلے میں معاوضہ پیمنٹ پورا ادا نہ کیا جائے۔ انسانوں کا ٹیلنٹ یوز کرتے وقت یا انسانوں سے کسی بھی کام کی سروس لیتے وقت بھی یہی بات ذہن میں رہتی ہے کہ ان کا ٹیلنٹ ان کی سروس دبی سمٹی سکڑی اور بندھی ہی رہے، انہیں ابھرنے کا موقع نہ ملے۔ ان کا یہ ٹیلنٹ اتنا ہی ابھرے جتنا ہمارا فنڈ یا ہمارا آئیڈیا لگایا جا رہا ہے، اس سے زیادہ کہ انہیں آزادی ہی نہ دی جائے۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین۔
ایسے نیگیٹو مائنڈ سیٹ والے لوگ اپنی اسی سوچ میں مدہوش اور مست رہتے ہیں کہ یہ ہمارا بنایا ہوا سسٹم ہمیشہ کے لیے اسی طرح چلنے والا ہے، اسے کوئی بدل نہیں سکتا۔ یہ ان کی منمانی کا فریب ہے۔ وہ وقت قریب ہے عظیم دن کا، جس دن ساری انسانیت اپنے پالنہار، اپنے مالک، ایک اکیلے ودھاتا اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دینے کے لیے کھڑی ہوگی۔ کیا ہم انسانوں کی سوسائٹی میں لین دین کے معاملات میں بددیانتی کی یہ مکروہ حرکتیں اور بے ایمانی کے منظر عام نہیں ہیں؟ سوشل اور اکنومیکل کاموں میں ہماری کوتاہی، لاپرواہی، مفاد پرستی اور عجلت پسندی صاف دکھائی دیتی ہے۔ دراصل ہماری مفاد پرستی ہماری عجلت کی وجہ سے ہے۔ ہم جلد سے جلد خود کی لائف میں ملینئر، دھنوان بن کر مال و دولت کے ڈھیر چاہتے ہیں، عزت اور شہرت کے چرچے چاہتے ہیں، چاہے کہیں سے بھی ہو، کسی بھی راستے سے ہو، ہم سب کچھ سمیٹنا چاہتے ہیں۔ ہماری جلد بازی کے بارے میں بتایا گیا قرآن کریم میں، کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اے لوگو، تم لوگ کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی سے بدکتے ہوئے صرف جلدی سے وقتی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو۔ تم لوگوں نے اس انسانی زندگی کو یوز لیس بنا رکھا ہے، آنے والی فیوچر کی لائف سے ملنے والی نعمتوں کا تمہیں کوئی خیال نہیں۔ چھوٹے سے چھوٹے فائدے کے لیے ہماری لالچ کی کوئی انتہا نہیں۔ وہ بھی ایک سچائی ہے کہ ہمارے لین دین کے میٹر صحیح نہیں ہیں، اسی لیے کہ ہم نے اپنی دور کی نظر کمزور کر لی ہے۔ عقل اور سمجھداری کی کمزور نظروں سے کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں۔ قرآن کریم کی آیتیں سمجھ کر پڑھتے ہوئے ہی ہم نظر اور دور اندیشی کی کمزوری کو دور کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آیتوں کی گہرائی میں اترنا ضروری ہے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آیتوں کو صرف کسی بزنس کے لین دین کی ڈیلنگز تک ہی محدود نہ کر لیا جائے۔ اگر ہم نے اس پیغام کو اسے صرف دو سوداگروں کے بیچ کا معاملہ ہی سمجھ لیا تو یہ ہم سب کی بھاری غلطی ہوگی۔ ہم سب لوگوں نے سمندر کو دیکھا ہے۔ سمندر کو اس کے کنارے سے تو فوٹو، ٹی وی اور موبائل میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اصل میں سمندر کے پانی میں اترے بنا، غوطہ لگائے بنا اسے دیکھنا ٹھیک ویسا ہی ہے جیسے آؤٹ آف قرآن سے قرآن کریم کو دیکھنا۔ دراصل قرآن کریم کی آیتیں انسانوں کی بری عادت اور مینٹلٹی کو اوپن کرتی ہے۔ اس میں صرف اتنی ہی بات نہیں کہ ہمیں فائدہ لینا ہو تو پورا لیتے ہیں اور دینے کی باری آتی ہے تو کم کر جاتے ہیں، بلکہ یہ بات بھی شامل ہے کہ ہم اپنا حق لینے کے لیے جتنا الرٹ، چتر اور ہوشیار رہتے ہیں، دوسرے کا حق ادا کرتے وقت ہم میں یہ فکر اور سنجیدگی باقی نہیں رہ پاتی۔ اکثر انسان خود کے فائدے پر نظر ٹکائے ہوتے ہیں اور انسان کی سوچ یہ بن جاتی ہے کہ جب مجھے ہی پورا نہیں مل رہا تو میں دوسروں کو کیوں پورا ادا کروں۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ اجازت ہی نہیں کہ کوئی بھی انسان کسی بھی انسان کے ساتھ لین دین کے معاملے میں بے وفائی کرے اور کرتا ہی رہے۔ انسان نے جس کسی کے ساتھ بھی اس طرح کی بے وفائی کی ہوگی، یقیناً وہ انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہے، جسے اللہ الحی القیوم رب نے ہی زندگی دی ہے۔ اسی رب نے ہم سب کی تخلیق کی ہے۔ ظاہر ہے اللہ مالک یوم الدین اپنے کسی بھی مظلوم بندے کو انصاف سے محروم نہیں رکھے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کیا اللہ رب الناس اپنی ہی مخلوق میں سے کسی کی بھی حق تلفی برداشت کرے گا؟ کسی بھی حق مارنے والے کو معاف کر دے گا؟ کیا ہم سب اس سے بچ پائیں گے؟ ہمیں اللہ خالق رب کے دین اور آخرت کی حقیقت کو بیان کرنے والے کلام اللہ یعنی قرآن کریم میں بیان کی گئی انصاف کی عدالت کو بہت ہی سنجیدگی سے لینا ہوگا۔ حقیقت میں خالق کائنات نے یونیورس میں موجود رکھی ہر چیز کو سسٹمیٹک بیلنس میں بنایا ہے، جسے ہم سب وزن میزان سے سمجھتے ہیں۔ سورہ الرحمن میں فرمایا اللہ تطغوا فی المیزان، یہ قرآن کریم انسانوں کے ہینڈ اوور اس لیے کیا گیا ہے کہ ان کی سوسائٹی میں ہر طرح کے آپسی لین دین کے معاملوں میں جس بیلنس کی ضرورت ہے وہ بیلنس بگڑنے نہ پائے۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، انسانوں زندگی کے ہر معاملے میں تم اس بیلنس کو مینٹین رکھو،
تاکہ کسی بھی انسان کے حقوق میں کسی بھی طرح کی کمی بیشی نہ ہو۔ اسی طرح انسان کو خود کی عقل لگا کر یہ طے کرنا چاہیے کہ اس کی سوچ کی کوئی لہر، اس کے باڈی پارٹ سے ادا ہونے والی کوئی حرکت اللہ رب العالمین سے اوجھل نہیں۔ ہم سب کو ابھی اسی وقت سے اپنی سوچ، برتاؤ، رویے اور اپنے معاملات پر سب سے زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم سب نے خود کے نفس کی کھیتی میں اگا لیے جذبات اور احساس کمتری کے، دشمنی کے نکیلے کانٹوں کو نکال پھینکنے کی ضرورت ہے، جسے ہم تزکیہ نفس کہتے ہیں۔ یہ انر اور سیلف پیوریفیکیشن اسی طرح ممکن ہے کہ ہم سب لوگ روزانہ کی عبادتوں میں قرآن کریم کی آیتیں پڑھتے ہیں، اسی سبق کو بار بار دہراتے ہیں اور خود کے من کی آنکھیں کھولتے ہی نہیں۔ آج بھی وہی سبق دہرایا جا رہا ہے، پھر بھی ہم سب لوگ خود کی روح کو ہدایت کی خوشبو سے محروم ہی رکھے ہوئے ہیں۔ ہم سب لوگوں کو کوالٹی سپر اینڈ سروس آن ٹائم چاہیے، لیکن ہماری تھنکنگ سپر نہ ہو اور ہمارا پیمنٹ آن ٹائم نہ ہو۔ ہمیں اپنی وصولی کی فکر ہو، لیکن دوسروں سے لیے گئے قرض کی ادائیگی کی فکر نہ ہو۔ لوگوں سے نرمی اور ایمانداری کی ہماری فرمائش ہو، لیکن دوسروں کے ساتھ ہماری بدسلوکی کو اپنے اوپر جائز بنا لیں۔ ہم لوگ اپنی فیملی کی فیمیل سے وفاداری کی امید بنائے رکھیں اور خود بے وفا بنتے پھرتے رہیں۔ ہم لوگوں کو اللہ رب الناس میں جس کسی بھی ملک میں پیدا فرمایا، اس ملک سے تمام فائدے اٹھاتے رہیں اور اسی ملک کے قانون سے وفاداری ہمیں ناگوار گزرے۔ ہم لوگ خود کے جان و مال، عزت آبرو کو محفوظ رکھنے کے بہت خواہش مند اور فکر مند بنے رہے، لیکن دوسروں کی جان و مال، عزت آبرو کے ساتھ کھلواڑ کرنا ہمارا ڈیلی روٹین بن جائے۔ خود کی عزت پیاری ہو اور دوسروں کو بے عزت کرنے میں ذرا بھی نہیں سوچتے ہم سب لوگ۔ ہمیں خود کے حقوق پورے چاہیے، لیکن دوسروں کے حقوق کی کوئی پرواہ نہیں۔ ایسی سوچ ون سائیڈ سوچ ہے۔ اسی طرح کی نیگیٹو ذہنیت، ایسے مائنڈ سیٹ اور ایسی سوچ اور اخلاق اور اعمال کیسے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول کیے جا سکتے ہیں؟ ایسی حرکتوں پر قرآن کریم میں حیرت میں ڈال دینے والے الفاظ پڑھنے کو ملتے ہیں۔ فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ زندگی کے کسی بھی معاملے میں ناپ اور تول کرنا ہو تو پرفیکشن کا اور بیلنس کا خیال رکھنا۔ یاد رکھو، سوشل اور اکنامیکل جسٹس کو بیلنس رکھنے میں ہی فائدہ ہے۔ اسی بیلنس سے تمہاری زندگی انصاف کے اصولوں پر بہترین فائدے مند ثابت ہوگی۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ اور نہ ہی کسی میٹر میں کود پڑنا جس کے بارے میں تمہیں کوئی بھی نالج نہ ہو یا اس میٹر سے کوئی لینا دینا نہ ہو۔ اگر ضرورت پڑے تو بھی تمہیں تمہارے سینس یعنی سماعت، کان سے سننا اور بصارت، آنکھوں سے دیکھنے کی فیکلٹی کو یوز کرتے ہوئے انٹلیکٹ کو اپلائی کرنا اور اپنی عقل سے یعنی تھنکنگ پروسیس سے فیصلہ لینا۔ اپنے تھنکنگ پروسیس سے فیصلہ لے کر صحیح نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کرو، کیونکہ اسی میٹر کی ذمہ داری خود تم نے لی ہے۔ اگر تم نے اللہ العلیم رب کی عطا کی ہوئی فیکلٹیز کا استعمال نہ کرتے ہوئے لی ہوئی ذمہ داری سے جی چرایا تو تم سے سوال کیا جائے گا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ زندگی کے ہر معاملات کی طرح روزانہ کی زندگی میں دوسرے انسانوں کے ساتھ بات چیت اور رفتار میں اوچھاپن پیدا نہ ہونے دینا، کیونکہ لینگویج اور باڈی لینگویج کا اثر بھی انسانی سیرت پر پڑتا ہے۔ اپنی حرکتوں پر قابو رکھنا۔ انسانوں، تم خود کی ترقی کا گراف، چارٹ پیٹرن پہاڑوں جیسا اونچا نہیں کر سکتے یا دنیا کے اتنے دھنوان نہیں بن سکتے کہ انسانوں کے پیروں تلے کی زمین ہلا کر پھاڑ دو۔ ایسی اوچھی حرکتوں سے تمہاری پرسنالٹی میں بھی اوچھاپن دکھائی دے گا، لہٰذا لینگویج اور باڈی لینگویج میں بھی بیلنس بنانا ضروری ہے۔ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا۔ یہ تمام اخلاقی برائیاں یعنی اخلاقی گراوٹ کی حرکتیں، امورل یعنی انیتک حرکتیں جن کا ذکر پڑھی گئی آیتوں میں کیا گیا ہے،
اللہ رب العالمین کے سسٹم کے مطابق بڑے ہی ناپسند کام ہے۔ ان کا انسانی زندگی پر یعنی تم سب کی ذات پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے لین دین میں ہم انسانوں کا حق دباتے رہیں اور اللہ مالک یوم الدین اس کا نوٹس نہ لے اور ہمیں اس کے حساب سے عذاب کر دے؟ اگر ہم اپنی ذات میں اپنے ہی آپ سے، اپنی فیملی اور پیرنٹس سے، اپنے ہی بھائی سے، بہنوں سے، کزن سے، اپنی سوسائٹی میں اپنے ہی رشتہ داروں سے، اپنے بزنس میں دیگر بزنس مین سے یا اپنے کسٹمرز سے، جاب یا آفس میں اپنے ساتھیوں سے اور روزانہ ملنے والے دیگر انسانوں سے ہماری تمام ذمہ داریوں میں خود کے رب کے وفادار نہ رہیں گے تو کیا ہمارا رب ہم سے پوچھے گا نہیں؟ ہمارا کیا خیال ہے؟ کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا؟ کیا ہمیں قیامت کی جواب دہی سے ریلیف مل گیا ہے؟ یا ہم سب نے یوم عظیم کو بہت آسان سمجھ رکھا ہے؟ کیا اس دن انسانیت اللہ مالک یوم الدین کے سامنے گھٹنوں کے بل نہیں ہوگی؟ کیا ہم سب نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اللہ العلیم رب کے پاس ہمارے الفاظ اور ہمارے کرموں کا کوئی ریکارڈ نہیں، یا ہم سب کا حساب ہو چکا ہے؟ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا اللہ رب العالمین مالک یوم الدین نہیں ہے؟ یہی وہ چبھتے ہوئے سوالات ہیں جن کے ہمارے پاس کوئی جواب نہیں۔ ہم سب لوگ اپنی کرتوتوں کے سبب، اپنی حرکتوں کے سبب اس دنیا کی چھوٹی سی زندگی میں ذلیل ہو رہے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ رزلٹ والے دن ہمیشہ کے لیے ذلیل ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے گناہوں کے سبب اللہ مالک یوم الدین رب ہمیں ریجیکٹ کر دے ہمیشہ کے لیے۔ قرآن کریم کی آیتوں میں موجود ہدایت سے ہمیں خود کے سینوں میں ہدایت کی روشنی کو جگانا ہوگا۔ ہمیں اپنے اخلاق سدھارتے ہوئے، انسانوں کے ساتھ ہمارے بگڑے ہوئے رشتے سدھارتے ہوئے، ہر لمحہ ہدایت سے خود کی روح کو روشن کرتے ہوئے، بیلنس کو مینٹین کرتے ہوئے زندگی گزارنی ہوگی، کیونکہ ہر ایمان والے کے لیے دنیا میں بھی میزان اور آخرت میں کامیابی کے لیے بھی میزان ہے۔ اگر ہم سب ان آیتوں کو بھولتے ہیں تو خود کی موت کو ضرور یاد رکھنا چاہیے۔ ہم سب کو ایک روز مر کر اپنے رب کو جواب دینا ہے۔ انک میت وانہم میتون۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔